اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے کہ ایک کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، دن بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں گرم ہو چکی تھی، مگر 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے۔ کہیں دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تپتی دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے، اس میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے تھے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، بھتیجا محمد۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت محمد کہنے لگے، اے چاچا، مجھے بھی جانے دیجیے، میں جاؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو چاچا ابو طالب نے غصے میں کہا، ہم 32 لوگوں کو مکہ کے بڑے بڑے سردار کہا جاتا ہے، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم 9 سال کے ہو اور اوپر والے سے پانی مانگو گے اور وہ پانی برسا بھی دے گا؟ جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 32 کے 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش کر دے، پانی برسا دے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے، مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے پیچھے سے آ کر پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو پھر سے محمد کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب پھر سے بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تم پھر کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر پیارے نبی نے کہا، اس بار میں پانی مانگنے کی کوئی بات نہیں کرنے آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے اپنی چادر نکالی اور چاچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب اپنے بھتیجے کو گلے سے لگانے لگے اور کہنے لگے کہ اے بھتیجے، جاؤ پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ مگر ابو طالب کو آپ نے کہا کہ چاچا مجھے آنے دو، میں ایک کام کروں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چاچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے کہ ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو سن کر سب نے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تو ہم سب گرمی سے مر رہے ہیں، تم بولتے ہو پانی آ گیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے، محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، محمد آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پر کیوں کھڑے تھے؟ تو سب نے کہا، ہم لوگ یہاں پر بارش مانگ رہے تھے۔ آپ نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ ہمارے پیچھے تھے آپ۔ تو آپ نے کہا، اب تم سب پیچھے چلے جاؤ، اب میں پانی مانگوں گا، تو تم میرے پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے، یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا
تو مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ پیچھے جانے لگے تو لوگ پہلے ہی تھک گئے تھے، اس لیے 20 لوگ پیچھے چلے گئے تھے۔ انہوں نے آگے والے سے کہا کہ آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتایا کہ ابھی تو محمد کی عمر 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا ہے اور محمد کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے لوگ سب غصے میں تھے، زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں، تو پھر تمہارے میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ بس یہی تو تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونے لگے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے تھوڑا سا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، یہ میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلیوں کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔